لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے اور زندگی گزارنے کا اور زندگی بسر کرنے کا پورا طریقہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اس اسلام کے اندر اور اس دین کے اندر کوئی چیز داخل کرنا، کسی چیز کا ایجاد کرنا، یہ بدعت کہلاتی ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ تک پہنچا دے گی۔ اسی لیے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین جانے، سنت اور شریعت جانے اور بدعت اور خرافات اور دین میں جو چیزیں پیدا کر لی گئی ہیں ان کو جانے اور ان سے اجتناب کرے اور بچے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ابھی جس مہینے میں ہم لوگ ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے۔ بہرحال ہمارا بھارت تو مہان ہے ہی، اور اس معاملے میں بھی ہمارا ملک سب سے آگے ہوگا۔ شاید نئی نئی چیزیں اور نئی نئی خرافات دین میں بنائی ہیں جن کو اگر کہا جائے کہ یہ انڈین میڈ ہیں تو کوئی غلط نہیں ہو۔ جیسے محرم الحرام کے تعلق سے ایک پائک کا کانسیپٹ ہے، پیور جہالت پر مبنی اور پھر انڈین میڈ رسم ہے۔ بہرحال وہ تو الگ عنوان ہے، اس پر میں نے گفتگو کی ہے۔ اس وقت جو رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں بھی بہت ساری چیزیں ہم مسلمانوں نے دین میں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، دور دور تک دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نادانی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں دین سمجھ کر رہے ہیں۔ ہم اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں اور وہ ہمارے خلاف گناہ ہو رہا ہے۔ ان بدعات میں سے رجب کا جو مہینہ ہے ہمیں تعلیم بھی دی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا تو آپ ایک دعا مانگنا شروع کرتے تھے۔ اگر میں پوچھوں کتنے لوگوں کو وہ دعا یاد ہے تو مائنس میں جائیں گے، لیکن پوچھوں اگر بدعت اور خرافات کے بارے میں تو الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اور پھر ہمارے گھر کی مستورات اور آدمی سب کو معلوم۔ یعنی جس چیز پر ہم نے پریکٹس
عمل کرنا چھوڑ دیا وہ چیز نکل گئی، اور جس چیز پر عمل کرنے لگے چاہے وہ بری ہو یا بدعت ہو یا خرافات ہو، ہم اس پر عمل کرنے لگے تو وہ سب کوئی جان گیا۔ تو رسول اللہ نے ایک دعا سکھائی، اور یہ مہینہ رجب کا ہے، ہمیں وہ دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، مانگیں گے انشاءاللہ۔ اس دعا کا کیا جو اثر ہے، برکت، فرمایا گیا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے۔ برکت کا کیا مفہوم ہے، یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ برکت، ہم لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، دھوکہ کہ آدمی کو کوئی چیز، کوئی اسباب عیش، اسباب راحت، اسباب اطمینان آدمی کو حاصل ہو جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس تو بڑی برکتیں۔ برکت الگ چیز ہے، اور برکت اگر ہماری زندگی کے کسی چیز میں اللہ نکال لے گا تو وہی چیز انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دے۔ برکت نکل جائے گی، زندگی انسان کی پریشانی والی، زندگی انسان کی گھٹن والی، زندگی انسان کی بے چینی والی بن جائے گی، اس لیے کہ اسباب راحت، اسباب سکون الگ چیز ہے، اور سکون اور برکت الگ چیز ہے۔ جیسے ہم لوگوں میں کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں ہو، بہت بڑا بنگلہ بنا ہو، تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اس کو تو اللہ نے کیا کر رکھا ہے، بہت نواز رکھا ہے، اور اس کو اللہ نے اس کے اوپر تو برکتوں کے دہانے اونڈیل دیے ہیں۔ لیکن کبھی آپ اس کے پاس قریب بیٹھ کے اور اس کے دل کی بات جب سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا دل اور اس کا سینہ وہ زخموں سے چور چور ہوگا، اور اس کی زندگی سکون و اطمینان اس کی زندگی میں غارت ہوگا۔ حال یہ ہوگا کہ میڈیسن لے کے اور دوا کی گولیاں کھا کھا کے اس کو رات میں نیند بلانی پڑتی۔ برکت سمجھنا، جیسے ہم میں سے ہم لوگ بولتے ہیں کہ کوئی گاڑی لے کر آیا تو آدمی کہتا ہے مبروک، بہت مبارک ہو۔ مبارک بھی برکت ہی سے بنا ہوا ہے۔ آدمی کی شادی ہوتی ہے، کہتے ہیں شادی آپ کو کیا ہو، مبارک ہو۔ آدمی کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے لڑکا مبارک ہو، لڑکی مبارک ہو۔ اس طریقے کے الفاظ ہم آپ بولتے ہیں، لیکن برکت اور مبارک تب ہوگا جب اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا، ورنہ وہ سبب فی نفسی ہی نہ سکون کا سامان ہے، نہ راحت کا سامان ہے، نہ برکت کا سامان۔ ایک آدمی گاڑی لے کے آیا، ظاہری طور پر یہ آدمی اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ گاڑی آپ کو مبارک ہو۔ اگر خدا اس گاڑی سے برکت چھین لے اور برکت نکال لے تو جو سکون کی چیز تھی، راحت کی چیز تھی، آدمی کی سہولت کی چیز تھی، وہی چیز انسان کی زندگی لے سکتی ہے اور لے رہی ہے مستقل۔ ہم آپ دیکھتے رہے، گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی، پوری فیملی کے سارے ممبر دنیا سے رخصت ہو، یہ برکت کا نہ ہونا۔ اور گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی، آدمی کے ہاتھ پیر ایسے لنج ہو گئے کہ پھر زندگی بھر وہ اٹھ نہیں سکا، زندگی بھر چل نہیں سکا، تو گویا کہ اس سے اللہ نے برکت نکالی۔ شادی ہوتی ہے آدمی کے چین کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، گھر بسانے کے لیے اور اطمینان کے لیے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ اطمینان کے لیے شادی ہوتی ہے۔
لیکن شوہر اور بیوی میں ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے پائے، شوہر اور بیوی کا تال میل نہ ملنے پائے، آپس میں ایک دوسرے کا جو پیار محبت ہے وہ نہ رہے اور ٹینشن بازیاں ہو جائیں، تو پھر آدمی کی زندگی جو ہوگی وہ بالکل اجیرن بن جائے، نہ اسے کھانا اچھا لگے گا، نہ اسے نماز اچھی لگے گی، نہ اسے کاروبار میں اچھا لگے گا، نہ دکان پہ اچھا لگے گا۔ تو گویا کہ جو چیز سکون کی تھی اللہ نے اس سے برکت نکال لی، تو وہی چیز کیا ہو گئی؟ وہی چیز کیا ہو گئی؟ انسان کی زندگی کو اجیرن اس نے بنا۔ اس لیے برکت کا انسان کو سوال کرنا چاہیے کہ اللہ روزی دے، برکت والی دے، اللہ اولاد آدمی کے ہوگی، بہت مبارکباد، بڑی خوشخبریاں، بڑے لڈو اور بڑی مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، اور آدمی کو اسی لیے قرآن میں جو دعا سکھائی گئی، ربی حب لی من الصالحین، صرف اولاد نہیں مانگی انہوں نے، بلکہ کہا اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا۔ آپ ایسے بھی باپ آپ کو مل جائیں گے، میں نے خود دیکھا ہے ایسے باپ اور ایسے بیٹے جو دنیاوی اعتبار سے کروڑ کی گاڑی پہ چلتے، کتنی کی گاڑی پہ؟ کروڑ کی گاڑی پہ، اور کئی بیٹے اور پیسے اور دولت کی بہتات اور ریل پیل، لیکن میں نے اس باپ کے زبان اور منہ سے بارہا یہ کہتے ہوئے سنا، خدا میری طرح کسی کو اولاد نہ دے۔ آنسو سے روتے ہوئے وہ باپ یہ کہہ رہا، خدا میری طرح کسی کو اولاد نہ دے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر برکت ہوگی تو سکون ہوگا۔ اس لیے آدمی کو بہرحال برکت کا مفہوم یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسوں میں، تھوڑی سی چیزوں میں، تھوڑی سے اسباب راحت میں اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی خوب بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور اطمینان اور چین اور راحت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کا نام برکت ہے۔ برکت مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ برکت کا جو کانسیپٹ ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رجب کے مہینے میں اور ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے۔ کیا مطلب ہے یہاں برکت؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شعبان اور رجب کے مہینے کے اندر اپنا نظام الاوقات، اپنے ٹائم ٹیبل کو ایسا سیٹ کرے کہ جب رمضان آئے تو اس کا پورا نظام سیٹ ہو چکا ہو، اس نظام میں زیادہ دعا کرنا، زیادہ تسبیح پڑھنا، زیادہ تلاوت کرنا، زیادہ اعمال خیر کرنا، زیادہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنے ایسے وقت کی ترتیب دے، 2 مہینے سے ایسے اپنے آپ کو پریکٹس اور مشق پر آمادہ کرے کہ رمضان کی پھر کوئی گھڑی، رمضان کا کوئی لمحہ اور رمضان کا کوئی منٹ اس کا ضائع نہ ہونے پائے۔ اس کی دعا اور اس کی ترکیب اور اس کی ترتیب اس کو شعبان اور رجب کے مہینے سے کرنی چاہیے۔ یہ ہے برکت، اور دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد رجب کا جو مہینہ ہے، ایک کام تو یہ کرنا، دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور اپنے نظام الاوقات کو درست کرے، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی تجارت، اپنی ملازمت کا ایسا سسٹم بنائے کہ اس سسٹم سے پھر اس آدمی کو اپنے رمضان کے وقت کو وصول کرنے میں پورے طور پہ کامیابی حاصل ہو۔ اس کے لیے وہ اس کی کوشش کرے۔ رجب کے مہینے کو جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے، اسی دن سے جس دن کی اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، تقدس والے ہیں۔ اس میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔
لہذا رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، اور اگر جنگ ہوتی بھی تھی تو اس کو اس وقت روک دیتے تھے، اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ اور یہ جو خیال رکھنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے سے چلا رہا۔ ہاں لیکن وہ ایک داؤ اور ایک چال چلتے تھے، جیسے لڑائی ہو رہی ہے، اب ان کا موڈ لڑائی روکنے کا نہیں ہے تو وہ مہینہ بدل لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اب کن رجب جو ہوگا وہ رمضان کے بعد آئے گا، وہ اپنے سسٹم سے اس کو پیچھے کر لیتے تھے، وہ لڑائی کنٹینیو رکھتے تھے، لیکن لڑائی اس مہینے میں جنگ و جدل اور لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس کو بھی منع فرمایا، جو ترتیب ہے وہ ترتیب رہے گی، جو حرمت ہے وہ حرمت رہے گی۔ چنانچہ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رجب کو کبھی بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، کبھی بیفور کر دیا، کبھی آفٹر کر دیا، تو اس کو قرآن نے کفر فرمایا۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے، جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہے۔ بہرحال تو اس مہینے کی یہ قدر ہے اور اس مہینے میں کرنے کا یہ عمل ہے کہ آدمی اس مہینے کی ترتیب ایسی کرے اور اعمال خیر میں زیادتی کرے، اعمال شر سے اور برائیوں سے بچنے میں اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ میں احتیاط برتے، یہ کام اس مہینے کا کرنے کا ہے۔ لیکن ان کاموں کو چھوڑ کے، ان دعاؤں کو چھوڑ کے ہم لوگوں نے متعدد چیزیں بنا لی۔ میں ان چیزوں کو بتاتا ہوں تاکہ ہمیں جانکاری بھی ہو اور ہم اس طرح کی بدعات اور خرافات سے بچ سکیں۔ نمبر 1، 22 رجب کو ایک غلط اور جھوٹ پر مبنی اسٹوری کے ذریعے سے اور ایک ایمان کی طرف نسبت کے ذریعے سے ایک نظر و نیاز کا ایک ڈھونگ رچا گیا، جس کا نام، جس کو کونڈا ہم کہتے ہیں، کونڈا بھرنا ہم کہتے ہیں، اس کا شریعت سے، دین سے، اسلام سے، قرآن سے، اللہ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جس امام کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، امام جعفر رحمہ اللہ کی طرف، اس امام سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک فرقہ ہے جو انتہائی جو ہے وہ گندا ہے، اس فرقے نے اپنی کانسپریسی کے ذریعے سے، اپنی چال بازی کے ذریعے سے، اپنے دجل اور اپنے فراڈ کے ذریعے سے، اپنی مکاری اور اپنی عیاری کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ 22 رجب کو جب آپ کونڈا بھریں گے یا اس میں نظر و نیاز مانیں گے، جو منت آپ مانیں گے، جو نیاز آپ مانیں گے، اسے خدا کی طرف سے ضرور پورا کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو آدمی کرے گا اگر اس کی نظر پوری نہ ہو تو جھوٹے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس امام نے جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس امام نے یہ کہا کہ قیامت میں آ کے میرا دامن پکڑ لینا اگر تمہاری نظر اور تمہاری منت وہ پوری نہ ہو۔ لیکن اس کا کوئی ثبوت دور دور تک اسلام اور اسلامی شریعت سے نہیں۔ چاہے وہ مٹی کے برتن میں کھیر بھری جائے یا کوئی اور شیرینی اور کوئی اور پکوان بنا کے اس پر نظر و نیاز اور فاتحہ کیا جائے، یا اس کے علاوہ ٹکری پکائی جائے، یا جو بھی رسمیں ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میں نے کہا کہ یہ پیور اور پیور انڈین میڈ رسم ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی اونڈے اور کونڈے کی نام کی کوئی چیز نہیں جانتے ہیں۔ صرف ہمارے یہاں اپنے لوگ اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں اس کے تعلق سے ان کی جانکاری بہت باریک بینی کے ساتھ۔ آپ یاد رکھیے ایسا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے
اور اس اپنے غلط عقیدے کے ساتھ کرتا ہے تو یہ شرعن حرام قرار پائے. اس کا کھانا بھی اور اس کا کھلانا بھی اور اس میں انوالو ہونا بھی، اس میں شرکت کرنا بھی اور اس کا ڈسٹریبیوشن اور اس کی تقسیم اگر ہمارے گھر تک کوئی پہنچاتا ہے اور پہنچتی ہے اور ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہماری بھی شرکت اس میں مانی جائے گی، ہم بھی اسی حرام کھانے والوں میں شامل. لہذا اس سے پورے طور پہ اجتناب کرنا چاہیے. ہاں، بتانا چاہیے کہ یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو ہمیں شریعت نے دیا ہے وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس سے پہلے شاید میں نے بتایا ہو، لوگ عاشورہ کی نماز پڑھنے لگے، عاشورہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. وہ آدمی جسے فرائض کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ آدمی جو فجر کی نماز میں پڑے پڑے اپنے بستر پہ سوتا رہتا ہے اور ظہر کی نماز اپنی دکان میں بیٹھا بیٹھا قضا کر دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے جب عاشورہ کا دن آئے گا، جس نماز کا کوئی ثبوت نہیں، جس نماز کے تعلق سے اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں، جو شیطانی ایک چال ہے، اس چال میں آپ اس کو سب سے آگے آگے دیکھیں گے اور سب سے پیش پیش دیکھیں گے. جو فرائض تھے ان کو چھوڑے گا اور جو بدعتیں ہیں، جو خرافات ہیں، جو الٹی سیدھی چیزیں ہیں، جو شیطان کی چالیں ہیں، ان چالوں میں سب سے آگے رہے گا. اور جو آدمی نہیں کرے گا اس کو سب سے بڑا بددین کہے گا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا دیندار کہے گا. قرآن نے کہا تھا یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کے دماغ کا یہ خیال ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سراسر غلط اور سراسر گناہ پر مبنی وہ کام ہے. لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کنڈے کی رسم وہ پوری کی پوری، اس پر ایک قصہ سنایا جاتا ہے، اسٹوری سنائی جاتی ہے، وہ کبھی موقع ہوگا تو آپ کو سنائی جائے گی. لکڑہارے کی پوری جھوٹ پر مبنی، پوری جھوٹ پر مبنی. ایک کام تو یہ، اس سے بچنا چاہیے. دوسری چیز، عام طور پہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 27 کی جو رات ہے، 27 کی رات، اس رات کو جاگا جاتا ہے اور عبادتیں کی جاتی ہیں، تسبیح پڑھی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے اور جو بھی اعمال کیے جاتے ہوں. تو یہ اگر آدمی اس عقیدے کے ساتھ کرتا ہے کہ شریعت میں ہمیں اس کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے، تو ایسا کرنا سراسر غلط. آپ نماز پڑھیے، آپ تسبیح پڑھیے، آپ تلاوت کیجئے، آپ استغفار کیجئے، لیکن دماغ میں یہ رکھیے کہ جس طرح عام دنوں کے اندر تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، جس طرح سال کے 365 دنوں میں ہم اچھے اعمال کر سکتے ہیں، رات میں اٹھ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ایک رات یہ بھی ہے، اسی طرح اس میں توبہ استغفار کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی عقیدے کے ساتھ آدمی یہ کرتا ہے اور اسلام کی تعلیمات اس کو سمجھتا ہے اور اس رات کے اسپیشل پریکٹسز اور جو ہے وہ مخصوص اعمال کرتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے اور بے بنیاد بات ہے. اس سے بھی پورے طور پہ بچنا چاہیے. اور تیسری چیز، جو آدمی 27 کو روزہ رکھتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی 27 کے روزے کی بھی کوئی، اس کو جوڑا جاتا ہے معراج سے، واقعے معراج سے جوڑا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پورا واقعہ معراج پیش آیا، اس سے جوڑا جاتا ہے. لیکن اس کو متعین اور جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو کہا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو معراج ہوئی ہے آپ کی، وہ ایک کنٹروورشیل ایشو، تاریخ اور دن اور مہینہ اور سن کے تعلق سے وہ اس میں کنٹروورسی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کس رات کو ہوئی، کس دن ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، کس سن میں ہوئی. لہذا اس کو اس سے نہیں جوڑا جا سکتا ہے. اور آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ اگر وہ جان جاتے تھے
کہ کسی آدمی نے اس 27 کو روزہ رکھا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے، شریعت کی طرف سے حکم ہے یا زیادہ ثواب کا باعث ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور اس روزے دار کے روزے کو افطار کرواتے تھے، اس کا روزہ توڑوا دیتے تھے۔ لہذا اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کی عادت ہے، بات یہ سمجھنے کی ہے، آدمی بات لے کے اڑ لیتا ہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ارے مولانا صاحب نے تو روزے رکھنا منع کر دیا۔ واہ بھائی واہ، مولانا صاحب چلا چلا کے 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ نماز میں اذان کے وقت آ جاؤ، اس پر آپ نہیں صاحب مارکیٹ میں اس کا چرچا آپ نہیں کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں حرام مت کھاؤ، اس کا تذکرہ آپ نہیں کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، اس کا تذکرہ آپ نہیں کرتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں اپنی بہن کو میراث دو، اس پر آپ کو سانس سونکھ جاتا ہے۔ لیکن جو بات ذرا اپنے مطلب کی ہو اس کو توڑ کے آدمی صاحب غلط بیانی کرتا ہے، اس سے آپ بچیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی ہے جیسے وہ روزہ رکھتا، اس کی عادت ہے کہ دوشنبے کو روزہ رکھتا ہے، 27 تاریخ کو دوشنبہ پڑ گیا، وہ اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے، کوئی منع نہیں۔ آپ کوئی آدمی جمعرات کو روزہ رکھتا ہے یا اس کی عادت ہے، اس کا معمول ہے روزہ رکھتا ہے یا یوں ہی روزہ رکھتا ہے، لیکن وہ کوئی عقیدہ اپنے دماغ میں نہیں رکھتا، جو اللہ نے نہیں کہا، جو رسول اللہ نے نہیں کہا، جو صحابہ نے نہیں کہا، اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور پھر کرتے ہیں، اس کو مولانا صاحب غلط کہتے ہیں۔ باقی آپ اعمال کرتے ہیں، جس طرح سال کے 365 دن ہیں، اس میں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سوائے ان ایام کے جن میں روزہ منع ہے۔ تو آپ اگر اس طرح آپ کے دماغ میں کوئی خیال نہیں ہے، دماغ میں کوئی فاسد اور غلط عقیدہ نہیں ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسپیشل کسی ڈے کو خاص کرنا اور اس پر اسپیشل جو ہے وہ ریوارڈ اور اسپیشل انعامات کا اعلان کرنا، جیسے بتایا جاتا ہے کوئی ایک روزہ رکھے گا تو صاحب سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا، یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ یہ آپ کو کس نے دیا کہ آپ 60 دن کے روزوں کا یا سال بھر کے روزوں کا آپ سرٹیفکیٹ بانٹیں اور نیکیاں بانٹیں؟ کیا آپ کو یہ اختیار ہے؟ کسی مولوی کو اس کا اختیار نہیں ہے، کسی مفتی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کام پر کوئی نیکی پر کوئی متعین اور مخصوص اجر نہ بیان کیا ہو، کوئی مولوی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اس پر متعین اجر بتائے کہ آپ یہ کریں گے تو اتنا ملے گا، آپ ایسا کریں گے تو صاحب اتنا ملے گا۔ اس کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں تھیں۔ ایک نمبر 1 پہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا مانگنا ہے۔ وہ دعا کیا سکھائی گئی آپ کو؟ پڑھیے آپ ہمارے ساتھ، وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا آپ یاد کیجئے، اس دعا کو پڑھیے، خوب دعا مانگیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی مغفرتیں ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اور دوسری چیزیں جو میں نے بتائی کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس مہینے میں لڑائی کو ممنوع قرار دیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے میں گناہ نہ کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ گناہ کرنا ظلم کرنے کی طرح ہے، لہذا یہ خرافات کر کے، یہ بدعتیں کر کے، یہ الٹے سیدھے کام اپنے ذمے لے کے ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، اور جو کنڈے کی رسم ہے اس رسم سے خود بھی خود بھی اویئر ہو، واقف ہو، اور اپنی اولاد کو بھی واقف کرائیں، اور بھی جو کار خیر ہیں ان میں ہم حصہ لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ ظہور حسن صاحب کی